بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانا کہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن اور ایم بی بی ایس کی ڈگری بڑی پسند کی جاتی ہے اور بہت اچھی بھی ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کیا اگر ایم بی بی ایس نہ ہو تو کیا دنیا ختم ہو گئی یا سارا کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں، بایولوجی کے اندر ہی بہت سی اور ڈگریز بھی موجود ہیں اور بہت ہی ایکسائٹنگ پروگرامز موجود ہیں جن کی امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے، جن کی ارننگ بہت زیادہ ہے اور جن کا آپ لائف لانگ ایک امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اس پوری سوسائٹی کے اوپر۔ اگر آپ ایک پینسلین کی طرح کی ایک چیز ایجاد کر دیں گے، ایک پیناڈول آپ اگر بنا دیں گے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے لیول پہ آپ کا امپیکٹ پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ چیز حوصلہ ہارنے کی نہیں ہوتی، اس چیز کو ری فریم کر لینا چاہیے کہ اس کا مطلب کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو کوئی بڑا کام لینا ہو تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کتنے بڑے بڑے آپشنز رکھے ہیں۔ بیٹا میں آگے بڑھنے سے پہلے اور بہت سارے فیلڈز آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ یاد رکھیں کہ زندگی میں اپنے خواب بڑے رکھیں۔ راحت اندوری کہا کرتا تھا کہ اور جو ہو نہ ہو لیکن خواب بڑے رکھو۔ نمبر ایک، اپنی لائف کو پلان کر لیجیے، اور دوسری بات آپ سے یہ کہوں گا کہ اچھی یونیورسٹی کا انتخاب کیجیے۔ جس سبجیکٹ میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس کی جو بہترین یونیورسٹی ہے وہاں جائیے اور وہاں جا کر پڑھیے۔ تیسری بات آپ سے یہ کہوں گا کہ اسکالرشپ اپرچونٹیز کو بھی دیکھیے، آپ کے دائیں بائیں بہت ساری اسکالرشپ اپرچونٹیز موجود ہیں اور ہم آئے دن اپنے اس چینل سے ہم دیتے رہتے ہیں، میں خود بھی دیتا ہوں اور میرے علاوہ بھی ہم اپنی ویب سائٹ پر پورا ایک سیکشن دیا ہوا ہے کہ جس کے اندر جتنے اسکالرشپس موجود ہیں، لوکل انٹرنیشنل، سب چیزیں ہم وہاں پہ دے رہے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھیے۔ اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پریکٹیکل لرننگ۔ آپ صرف کتاب کو نہ پڑھیں، کتاب پڑھیں، ڈگری لینی ہے، یونیورسٹی میں جائیں، لیکن اسی دوران آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اپلیکیشن کہاں کہاں ہے، اس پہ فوکس کیجیے۔ اور آخری بات کہ آج دنیا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی دنیا، یہ سمٹ کے ایک ولیج بن گیا ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا ہے۔ تو گلوبل کنیکشنز کو دیکھیے کہ آپ کے کام کا امپیکٹ کہاں پر ہے، آپ کو کہاں اور کہاں کیا کیا کام کرنے، کس طرح کرنا ہے، یعنی بڑا سوچیے۔ تو جب آپ بڑا سوچیں گے تو آپ کو بڑے راستے مل جائیں گے۔ اور یہاں میں بچوں کے والدین سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے انٹرسٹ کا احترام کیجیے کہ وہ کس شعبے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کی دلچسپیوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ فیکٹس کی بنیاد پر فیصلہ کیجئے، اندازوں پہ فیصلہ نہ کیجئے، دوسروں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کیجئے، کسی کے کہنے پہ فیصلہ نہ کیجئے، حقائق پہ فیصلہ کیجئے، اعداد و شمار پہ فیصلہ کیجئے، کسی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی بیس پر یہ فیصلہ کیجئے کہ ہاں اس بچے کو ادھر جانا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ ریزلٹ کیسے آتے ہیں، پھر وہ فرد جو ہے وہ کتنا آگے نکلتا ہے، کتنی ارننگ لیتا ہے، کتنا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے۔ تو آئیے جناب اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کون کون سے اچھے آپشنز ہو سکتے ہیں، بیسٹ آپشنز ہو سکتے ہیں۔ اگر ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فارمیسی بہترین، فارماسیوٹیکل کا تو بوم ہے آج بیٹا، آج تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری بہت آگے جا رہی ہے، بہت مہنگی انڈسٹری ہے، پیکیجز بہت اچھے ہیں اور وہاں ریوارڈ بہت اچھا ہے۔ آپ کو اس میں بیچلر ڈگری ہی نہیں بلکہ آگے ماسٹر بھی کیجئے، پہلے بیچلر کیجئے، جوائن کیجئے کمپنی کو، کسی ادارے کو، اور اس کے بعد ماسٹر بھی کیجئے، پی ایچ ڈی بھی کیجئے، سب کچھ کیجئے، اچھا پڑھیے بھی، اچھا کیجئے بھی اور اچھے پیسے بھی کمائیے۔ اور دوسرا فیلڈ ہے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا، کہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے اندر ورائٹی بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر پے بھی بہت اچھی ہے۔ اور اب تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ پاکستان کے اندر کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن اب تو پاکستان کے اندر ہی بہت اچھا ہے اور پاکستان سے باہر بھی بہت اپرچونٹیز ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی لے سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک پوری لمبی لسٹ ہے جو ہم آپ کو سائٹ پر دکھا رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز آپ سلیکٹ کر لیجیے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے اندر، لیکن یاد رکھیے کہ کم از کم آپ کو بی ایس کرنا ہے اور بی ایس کر کے ہی آپ اس سائٹ پر جائیں گے، لیکن اپنے ایپٹیچیوڈ سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں لینی۔ ایک بہت اچھا فیلڈ ہوتا ہے وہ میڈیکل سائنسز کا ہوتا ہے، اور میڈیکل کو آگے بڑھنے کے لیے، ڈاکٹرز کو آگے بڑھنے کے لیے، میڈیکل یونیورسٹیز کو آگے بڑھنے کے لیے، میڈیکل سائنسز کے اندر وہ بہت سارے فیلڈز ہیں کہ ان کے اندر آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر لیکن یاد رکھیے کہ آپ کو پی ایچ ڈی لازمی ہوتی ہے، اس میں پے اچھی مل جاتی ہے، پاکستان میں بھی اچھی ہے، باہر بھی اچھی ہے، ہر میڈیکل کالج آپ کو ہاتھ لے لے گا، لیکن ایم ایس سے پہلے آپ کو ہائرنگ نہیں ملے گی، لیکن اس کے اندر محنت بھی ہے،
अच्छा भी है और बड़ी यकसुई से आप अपना काम करेंगे, बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। इससे अगला फील्ड जो आपको बताना चाहता हूँ वो बायोटेक्नोलॉजी का है। बायोटेक्नोलॉजी एक आज के दौर का एक बेहतरीन फील्ड है, लेकिन इस फील्ड के साथ आपका एक विजन भी होना चाहिए कि अगर आपका एक अच्छा विजन मौजूद है, आप समझते हैं कि आज की दुनिया को मैंने चेंज कर देना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको बदल के इसकी जगह कुछ और ले आना है। बीएस करने के बाद आप वर्किंग तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस फील्ड के अंदर भी एमएस और पीएचडी आपको करनी होगी। इसके बाद मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हैं और इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आप एनवायरमेंटल साइंसेज पढ़ लें या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ लें, तो दोनों के जरिए से आप इस काम को कर सकते हैं और इसकी बहुत ज़रूरत है। आप देखते नहीं हैं कि हमारा माहौल कैसा हो चुका है, स्मोक कितनी है, बाकी मसाइल कितने हैं, कितनी चीज़ें हैं कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये असल में आपको रिवार्ड मिलता ही उस वक्त है कि जब आप बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उसको एड्रेस करते हैं। एक और फील्ड है, बहुत अहम फील्ड है, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी इसको कहते हैं और बायोस्टैट भी कहते हैं। ये दोनों तरह से हो सकता है और ये इमर्जिंग फील्ड है। इमर्जिंग का मतलब क्या हुआ? इमर्जिंग का मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी के अंदर आपने कंप्यूटर और आईटी को शामिल कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है। तो जब आपने इन दोनों को इकट्ठा किया है तो उसके मुताबिक एक नया फील्ड बन गया। नए फील्ड की जरूरत क्यों है? नए फील्ड की जरूरत इसलिए है कि बायोलॉजी हो या हेल्थ केयर साइड हो, इसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और उस रिसर्च के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो एक साइड पे बायोलॉजी का नॉलेज भी रखते हों और दूसरी साइड पे आईटी और एआई और इन चीज़ों और डेटा साइंस, इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से जानते हो और बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो। इसके बाद जनाब एक बहुत अच्छा फील्ड है, वो है फूड साइंसेस का या फूड साइंटिस्ट बनने का। और इसके लिए भी फूड साइंस भी आप पढ़ सकते हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ सकते हैं और आप फूड को अलग से पढ़ लें और बायोलॉजी को अलग से पढ़ लें और इस तरह से भी आप मिल सकते हैं। ये फील्ड आपको मिल सकता है और इस फील्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। यानी सोसाइटी के अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ये बड़ी बड़ी जो बेकरीज की चेन है, तो इन बेकरीज की चेन के अंदर ही इनकी बहुत ज़्यादा खपत होती है। इसके अलावा बाकी जो बहुत सारे फूड के इदारे हैं, जितने भी हैं, इन सब को आज ज़रूरत है। ये वो ज़माना नहीं है कि जब कोई शख्स जो है ना खामोशी से चुप के अंदर बैठ के कोई चीज़ बना के तैयार करके बाहर ला के उसको बेचता था, किसी को कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है। अब कंपटीशन है, सब चीज़ें ओपन हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। मैं पिछले दिनों एक जगह पे गया, एक सियालकोट मुझे जाना हुआ एक प्रोग्राम के सिलसिले में, तो वहाँ पे मुझे ज़ाहिर है जिनके घर मुझे एक जगह जाना था, तो वहाँ पे मैंने कोई स्वीट और कुछ चीज़ लेनी थी, तो मैं नहीं समझ रहा था कि यहाँ पे मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो जब ऑनलाइन सर्च किया, मेरे साथ मेरा बेटा था, तो उसने ऑनलाइन सर्च किया तो कहता बाबा जान यहाँ पे तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। तो बल्कि फिर उन्होंने कहा कि ये रास्ते में हमारे एक डस्का शहर आता है, तो यहीं से हम लेते चलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो थोड़ा हमने गाड़ी वापस की और वहाँ से लेके और वहाँ से फिर हम आके गए। तो ये एक कंपटीशन है, ऑनलाइन हर चीज़ ओपन है। तो इस तरह से फिर बेटा ये चीज़ें जब होती हैं तो फिर इन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप बीएस करेंगे, बीएस के बाद एडवांस डिग्री भी होगी, तो इसके अंदर आपके पास मार्जिन और गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है जनाब मैरीन बायोलॉजिस्ट, और इस साइड पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तादाद वैसे ही बहुत कम है। अब हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की कि जो मैरीन बायोलॉजी के एक्सपर्ट हों और फिर समंदर में और पानियों में और नीचे जाके इस काम को अच्छे तरीके से करने वाले हों। इसका मार्जिन और इसकी गुंजाइश मौजूद है, इसकी तरफ फोकस कीजिए। इसके बाद मैं साथ ही आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी, तो आपको ये जो हमारा जंगली माहौल है और ये सारी चीज़ें, तो इसके अंदर के जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए भी मैं भी ये कहूँगा कि ऐसे एक्सपर्ट हमें चाहिए जो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हों। और हमारे जंगलात जो हैं ये हमारे माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है। तो हमारे जंगलात तबाह हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो ऐसे लोग जब आएंगे तो वही इसके माहौल को, इस सारी चीज़ को संभाल सकेंगे। तो इसमें यह है कि ऐसे लोग अगर आप आगे बढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ने वाले और इन चीज़ों से वाकिफ जो लोग हैं वही इसको बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद जनाब बायोलॉजी का एक सदाबहार फील्ड है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा फील्ड है कि जिसने कभी ख़त्म नहीं होना, कभी डाउन नहीं होना। इसका नेचर वर्क रिसर्च का है, लेबॉर्ट्री का है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम करना होता है और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी मुसलसल एक सीक्वेंस के साथ आगे
آگے چلتی رہتی ہیں، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آتا۔ اور پھر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، گورنمنٹ میں بھی، ٹیچنگ میں بھی، ریسرچ میں بھی، بڑی جو فورینسک لیبز ہیں، باقی اس طرح ایگریکلچر میں بھی مختلف جگہوں پر ان کی جگہ موجود ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا فیلڈ ہے کہ جس کے اندر اگر آپ جائیں گے اور بہت اچھے سے بڑے آرام سے، آپ اگر اس کو ٹپیکل اسٹائل میں جانا چاہیں تو، اگر آپ بہت ہی ایک یونیک اور کریٹیو اسٹائل میں جانا چاہیں تو آپ کے لیے وہاں بہت اچھی گنجائش موجود ہے اور بہت اچھا آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب آپ کو ایک بہت اچھا فیلڈ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس کی آج ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لوگ دوائیوں سے بھاگتے ہیں۔ کسی کو کوئی پرابلم ہے نا، وہ کہتا ہے یار مجھے نا میری ڈائٹ اور میری نیوٹریشن کو ذرا سیٹ کرا دیں اور تاکہ میں ان دوائیوں سے بچ جاؤں۔ میں ایک تو دوائیاں کھاؤں اور وہ سارے کیمیکل اور اپنے لیے مصیبت بناؤں، اور دوسرا اتنا پیسہ بھی خرچ کروں، تو مجھے عقل مند کون کہے گا؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ڈائٹ اور نیوٹریشن والوں کے پاس چلے جائیں تو وہ وہاں پہ مجھے ایک اچھے طریقے سے میرا ڈائٹ پلان سیٹ کرا دیں تاکہ میرے جو بھی لائف سٹائل ہے میرے مطابق چیزیں سیٹ ہو جائیں، تاکہ میری لائف بھی بہتر رہے اور ہیلتھ اچھی رہے اور باقی چیزیں بھی بہتر چلیں اور میں کسی بیماری اور کسی اور پرابلم کا شکار بھی نہ ہوں اور میرے لیے بہت اچھے سے یہ چیزیں چلتی رہیں۔ تو لہٰذا یہ جو نیوٹریشنسٹ ہیں اور یہ اس طرح سے جو ان کا کام ہے، اب ہر ہاسپٹل میں یہ لوگ بیٹھے ہیں اور ہاسپٹلز کے علاوہ ان کے اپنے کلینکس بھی موجود ہیں۔ تو آپ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کی ڈگری مختلف ناموں سے آفر کی جا رہی ہے، آپ اس میں جا سکتے ہیں اور یہ بہت ریوارڈنگ ہے اور بہت اچھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ بی ایس کرنے کے بعد آپ کہیں کہ جناب میں بہت ایکسپرٹ بن گیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرنے کے بعد کسی اس کو لفٹ نہیں کرائی جاتی اور ہاسپٹلز کے اندر تو اس سے میڈیسن بھی نہیں لکھوائی جاتی، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ابھی ایف سی پی ایس کرنا چاہیے، ایم ایس ایم ڈی کرنا چاہیے، 4-5 سال اور پڑھنا چاہیے، تو پھر جا کے اس کے اندر یہ وہ قابلیت آتی۔ اسی طرح اس میں بھی آپ بی ایس کریں، کام شروع کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر کام کیجئے اور پھر ایم ایس کیجئے ساتھ، اور ایم ایس کر کے پھر آپ کے اندر وہ اچھا نالج اور گرپ آ جائے گی کہ جس میں بہتر کانفیڈنس کے ساتھ آپ اس کام کو کر سکیں گے۔ اور آخر میں جناب ایک میں آپ کو ایک ایسا فیلڈ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار بیولوجی سے تو میری دلچسپی ہے، لیکن مجھے ذرا نا تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو قسم کے کام، مارکیٹنگ کا اسٹائل اور وہ چیزیں آپ کے اندر بھی موجود ہیں، وہ کوالٹیز بھی موجود ہیں، تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ سمپل بایولوجی کی ڈگری کر لیں یا آپ فارمیسی کی ڈگری کر لیں، دونوں میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بایولوجی کی آسان ہوگی، اس کا میرٹ بھی کم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ باقی چیزیں بھی آسان ہوں، لیکن اس کے ساتھ پھر آپ کو ایم بی اے بھی کرنا پڑے گا۔ ایم بی اے بھی کر لیں، 1.5 والا 2 ایئر والا کوئی بھی آپ کو ہو جائے گا کہیں سے بھی، تو یہ کر کے تو پھر آپ فارماسیوٹیکل سائڈ میں آپ سیل ریپریزنٹیٹیو بن جائیے، اور اس کی سیلری بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کمیشن بھی ہوتا ہے، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کمپنیز کو بہت اچھا چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، ان کمپنیز کے اندر اگر آپ کے پاس بایولوجی ہو اور ساتھ ایم بی اے بھی موجود ہو تو آپ کو فوری ویلکم کیا جائے گا، اور اچھی اور جو بڑی کمپنیز ہیں وہ آپ کو ویلکم کریں گی اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور سب سے بہترین طریقے سے آپ اپنے اس کام کو کر سکیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ ایک 12 فیلڈ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو ایم بی بی ایس کے علاوہ ہیں، تو ان 12 فیلڈ پہ توجہ کیجیے۔ یہ آپ کی زندگی کو بالکل بایولوجی کے اندر رکھتے ہوئے اور بہترین سطح پہ اور بہترین طریقے سے سیٹ کر دیں گے۔ بس ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق سلیکشن کرنی ہے، کسی کی سنے بغیر دل سے فیصلہ کیجیے، دماغ سے سوچیے اور پھر یکسوئی سے فیصلہ کیجیے۔ والدین سے بھی مشورہ ضرور کیجیے، لیکن فیکٹس کی بنیاد پر فیصلہ کر کے آگے بڑھیے اور پیچھے کی طرف نہیں دیکھیے۔ ہاں، کوئی چیز ہوئی ہے، ایڈمیشن ہوا، کسی میں نہیں ہوا، جو بھی ہوا، لیکن آگے کی طرف دیکھیے اور آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ آپ کا مستقبل بہت اچھا ہوگا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔